ان کو اتنی طاقت اللہ نے نہیں عطا کی کہ یہ مجھے جواب دے سکیں، تو لہٰذا یہ مجھے جواب نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب دفن کے بعد لوگ میت کو دفن کرنے کے بعد واپس آتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آواز تک سنتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جب وہ مردوں کو سلام کریں تو خطاب کے ساتھ سلام کریں، یعنی کہیں کہ اے مومنوں تم پر سلامتی ہو۔ اس قسم کے خطاب اس لیے کیے جاتے ہیں کہ جو سن سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے اور سمجھتا ہو، ورنہ یہ خطاب ایسا ہوگا جیسے غیر موجود اور بے جان ہستی سے ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے بھائی کی قبر پر جاتا ہے اور اس کی قبر کے قریب بیٹھتا ہے تو قبر کے اندر مردہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور مردہ اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے جب تک کہ وہ بندہ وہاں سے اٹھ کر نہ آ جائے۔ یہ حدیث کتاب القبور سے لی گئی ہے اور ابن ابی دنیا سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابن ابی دنیا سے روایت کرتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی جان پہچان والے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور اس پر سلام کرتا ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اسے پہچان جاتا ہے، اور اگر کسی اجنبی کی قبر سے گزرتا ہے اور سلام کرتا ہے تو وہ بھی اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہے۔ اسی طرح بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ مردہ جنازے میں شرکا سے مانوس ہوتا ہے۔ صحیح احادیث سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ مردہ مدفون ہونے کے بعد جنازے میں شریک ہونے والوں سے مانوس ہوتا ہے۔ روایت کیا گیا ہے کہ مرض الموت میں عمرو بن العاص دیوار کی طرف رخ پھیر کر کافی دیر تک روتے رہے۔ آپ کے بیٹے نے آپ سے پوچھا کہ ابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فلاں فلاں خوشخبری نہیں دی تھی؟ لہٰذا عمرو بن العاص فرمانے لگے، ہم سب سے افضل توحید اور رسالت کے اقرار کو سمجھتے تھے۔ میری زندگی 3 مختلف حالات سے گزری ہے۔ ایک زمانے میں تو مجھے رحمت للعالمین سے بہت بغض تھا اور میں آپ کے قتل کرنے سے زیادہ کوئی چیز مجھے عزیز نہ تھی۔ اگر خدا نخواستہ میں اسی حالت میں مر جاتا تو یقیناً میں دوزخیوں میں سے ہوتا۔ پھر جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت